أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. یہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو نظر قدرت میں اتنی اہم تھی کہ جتنی مرتبہ ایک مسلمان کی زبان پر لازمی طور سے مگر ہاں ایک قید کے ساتھ کہ تعلیمات اہل بیت کے روح سے یہ آیت آتی ہے اتنی مرتبہ ضروری حیثیت سے کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے جو قرآن کے ماننے والے کی زبان پر آئے. سوروں میں سب سے زیادہ یہ خصوصیت سورہ الحمد کو حاصل ہے اور اس سے زیادہ آیتوں میں یہ خصوصیت بسم اللہ کو حاصل ہے. سوروں میں سورہ حمد سب سے زیادہ، اس میں کسی خاص فرقہ اسلامی کی خصوصیت بھی نہیں ہے بلکہ تمام امت اسلامیہ کے نقطۂ نظر سے جتنی دفعہ سورہ الحمد زبان پر آئے گا وہ چاہے بسم اللہ کے نہ ہونے سے ذرا سا نامکمل ہو مگر بحیثیت سورہ جتنی دفعہ سورہ الحمد زبان پر آئے گا اتنی مرتبہ کوئی دوسرا سورہ زبان پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نماز میں ہر دوسرا سورہ تو بدل کے پڑھا جا سکتا ہے، کسی دوسرے سورے کا تعین بحیثیت وجوب نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ فضیلت قل هو اللہ کو ہے مگر فقہی حیثیت سے لازمی حکم قل هو اللہ پڑھنے کا کسی ایک رکعت میں بھی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ عمل درآمد چونکہ زیادہ تر یہ ہے کہ دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے ایک عالم دین نے جو نام کے عالم دین نہیں تھے بلکہ واقعی جنہوں نے برسوں نجف اشرف میں محنت کر کے اور عالم دین ہونے کے لقب کا استحقاق حاصل کیا تھا، انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ کے بجائے کوئی دوسرا سورہ پڑھ دیا تو ایک صاحب نماز توڑ کے
سب سے الگ ہو گئے. اتنا ہی نہیں کہ نیت بدلی ہو، بلکہ مظاہرہ نیت بدلنے کا کیا. صرف نیت نہیں بلکہ جگہ بھی بدل دی. اور لوگوں نے جب پوچھا تو ان کا ان کی نماز کیا جو انہوں نے دوسری رکعت میں قل هو اللہ نہیں پڑھی، کیونکہ جو عمل درآمد ہو گیا وہ داخل مسلمات، اور داخل مسلمات ہی نہیں داخل عقائد. لہذا انہوں نے جب قل هو اللہ نہیں پڑھی تو اب ان کے پیچھے نمازی کہاں ہو سکتی تھی. میں نے یہ واقعہ کسی صاحب سے سنا، یہ ان بزرگوار سے، جن عالم دین سے یہ کا ان سے مجھ سے کوئی خاص ربط بھی نہیں تھا، مگر میں نے جس دن یہ واقعہ سنا تو عرصے تک میں نے پھر بدل کے خود پڑھنا شروع کیا، تاکہ کم سے کم جو حضرات میرے یہاں شریک ہوتے ہیں ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے. عرصے تک یہ کیا، کبھی پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھ دی، دوسری رکعت میں کوئی دوسرا سورہ پڑھا، کبھی دونوں میں قل هو اللہ پڑھ دی، کبھی کسی میں نہیں پڑھی. غرض یہ کہ اس طرح سے عدل بدل کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ ڈھرا جو عملاً چلا ہوا ہے یہ شرعاً کوئی معین حیثیت نہیں رکھتا. جب کم سے کم میرے یہاں کے شریک ہونے والوں کے لیے یہ بات پرانی ہو گئی تو پھر میں نے جو عام عمل درآمد ہے اس میں شروع کر دیا کہ دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھنے لگا. تو حقیقت میں خصوصیت کوئی دوسری رکعت کی قل هو اللہ کے لیے نہیں ہے. یوں اگر انسان چاہے تو دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھے اور دوسرے سوروں سے قل هو اللہ بہرحال شرعاً یہ ترجیح رکھتی ہے. جی ہاں، سب سے قل هو اللہ تمام دوسرے سوروں سے شرعاً یہ ترجیح رکھتی ہے، جو اختلافی مسئلہ نہیں ہے. سب متفق ہیں کہ اگر قل هو اللہ کی نیت ہو، ذہن میں ارادہ ہو اور بھولے سے کوئی دوسرا سورہ شروع کر دے تو اس سورے سے پھر عدول قل هو اللہ کی جانب جو کہ اس کا قصد تھا، یعنی بیچ میں اس سورے کو چھوڑ کے قل هو اللہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا سورہ پڑھنا چاہتا ہو اور قل هو اللہ بھول کے شروع کر دی تو اب عدول اس سے کسی اور سورے کی طرف جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہ افضل نہیں ہے یا ثواب نہیں، بلکہ عدول سورہ قل هو اللہ سے کسی دوسرے سورے کی طرف جائز نہیں ہے. تو اب اس سے آپ اہمیت محسوس کر سکتے ہیں کہ قل هو اللہ کو اور دوسرے سوروں کی بنسبت نظر قدرت میں زیادہ اہمیت حاصل ہے. چنانچہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یمن تشریف لے گئے اور لوگوں کو مسلسل آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہونے کا موقع ملا. تو آپ نے ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھی، جتنی نمازیں پڑھائیں. تو اس وقت بھی کون کہتا ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کو ایک معزز لقب مل گیا تو سب خواص تھے، ان میں بھی عوام تھے. تو ان میں بھی ایسے تھے کہ جو اس عمل کو خلاف مسلمات سمجھے. چنانچہ خود جناب امیر علیہ السلام سے تو گویا ہمت نہیں ہوئی
پوچھنے کی، یا ایک بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کا معاملہ ہے اس سے نہ پوچھو. تو خود آپ کے پیچھے تو خاموشی سے پہنچتے رہے، کچھ بھی نہیں کہا. جب مدینے واپس ہوئے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت کر کے جناب امیر اسلام سے قبل پہنچنے کی کوشش کی، اور وہاں جا کر گویا روداد سنانے لگے بطور شکوہ کہ صاحب وہاں ہم اتنے دن جو رہے تو صاحب یہ عجیب بات ہوئی کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھی. یہ گویا عجیب حادثہ پیش آیا. تو اب چاہا تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی نوعیت کو بتلا دیں، مگر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر علی آئے تو ان سے خود پوچھنا. ظاہر ہے بغیر باپ کے شہر کی طرف آئے تو کیوں ملے، کیوں حاصل صلوات بھیجیے پھر ملنا آواز تو جناب فرمایا کہ وہ خدا ہے تو ان سے پوچھنا. چنانچہ وہ بیچارے خاموش ہو گئے، اور اب حضرت علی بن ابی طالب السلام انہیں کے سامنے پہنچ گئے. تو رسول نے فرمایا کہ جو کہہ رہے تھے اب کہو. خود ان سے پوچھ لو. اب اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حضرت علی گویا اسے ضروری سمجھتے ہیں، اور گویا حکم شرعی رسول میں اور ان میں کچھ اختلاف ہے کہ پیغمبر نے تو یہ نہیں بتایا ہے کہ دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ، اور انہوں نے یہ کیا تو شاید یہ اسے ضروری سمجھتے ہیں. تو رسول نے فرمایا کہ اب ان سے پوچھو. آپ نے فرمایا کیا بات؟ اب وہ ذرا جھجکے، ذرا رکے. تو پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا، ان کے سوال کو پیغمبر نے اب ان کی جانب سے پیش کیا کہ یہ کہنے کو میرے پاس آئے تھے کہ تم نے دونوں رکعتوں میں برابر قل هو اللہ پڑھی. تو حضرت امیر المؤمنین السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، مجھے یہ سورہ میرے ذوق کے لحاظ سے زیادہ پسند ہے. معلوم ہوا کہ وہ اصولی قواعد اور قوانین الگ ہوتے ہیں، اور پھر بھی معصومین کا ذاتی ذوق بدل سکتا ہے کہ کسی کو کوئی شے پسند ہو، کسی کو کوئی شے پسند ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سورہ زیادہ پسند ہے. یعنی عمل کی پابندی سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا نظریہ یہی ہے، بلکہ میرا ذاتی ذوق یہ ہے. اس سے حکم اس طرح کا جو عمل ہو اس سے حکم شرعی کی تشکیل نہیں ہوتی. یعنی جیسے معصومین سب تھے مگر امیر المومنین نے جو کی رضا اپنے لیے اختیار کر لی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیہوں کا کھانا مکروہ بھی ہو. حرام کا کیا ذکر، حکم شرعی نے کراہت کا بھی
نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کراہت بھی ہوتی تو عین اسی وقت امام حسن کے دسترخوان پر گیہوں نہیں ہو سکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انفرادی عمل تھا جو اپنے موقف خاص کے لحاظ سے ہو یا اپنے ذوق کی مناسبت سے ہو۔ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی بات اس میں نہیں ہے، میں کوئی اس کی پابندی ضروری نہیں سمجھتا میں خود بھی، لیکن یہ کہ کچھ مجھے زیادہ مرغوب طبع ہے یہ سورہ۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ تم نے سمجھ لیا کہ یہ عمل بحیثیت حکم شرع نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اختیار ہے بہت سی چیزوں میں تو ان میں کسی ایک کو پابند ہو جائے آدمی، یہ نہیں کہ اس کو لاواجب سمجھ لے، لیکن عملاً اس کا پابند ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا آپ جس وقت پر بھی گھر سے برآمد ہوں اور کہیں کسی خاص ضرورت سے جانا چاہیں تو وہ جائز ہے آپ کے لیے۔ اب آپ وضع کی پابندی کے طور پر کسی ایک کے ان میں سے اپنے لیے یہ نہیں کہ واجب شرعی سمجھ لیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اس وقت جایا کرتے ہیں تو اسی وقت جائیں گے، تو اس میں اس پابندی سے حکم شرعی کی تشکیل نہیں ہوتی۔ غرض یہ کہ سورہ قل هو اللہ کا کوئی خاص محل خاص نہیں ہے، کوئی محل اس کے لیے معین نہیں ہوا ہے، یوں بجائے خود سورہ قل هو اللہ کو فضیلت زیادہ ہے، اس لیے آپ پہلی رکعت میں بھی پڑھیے تو کوئی مذائقہ نہیں بلکہ بہتر ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے پابندی کر لی ہے تو اس پابندی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ کم سے کم اب اس رکعت میں بھی تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، پہلی رکعت میں بدل کے پڑھ لیا تو اس رکعت میں اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو کسی دوسرے سورے کو تعین نہیں ہے مگر سورہ الحمد۔ اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سوا سورہ حمد کے نماز ہو ہی نہیں سکتی، نماز بغیر فاتحۃ الکتاب نہیں ہو سکتی۔ اب حضور کم سے کم جو انسان ادا کرے گا وہ 5 وقت کی نمازیں روزمرہ میں، یعنی نوافل وغیرہ اگر نبی ادا کرے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ کم سے کم مقدار ہے جو باغی حکومت الہیہ ہونے سے بچاتی ہے۔ تو یہ 5 وقت کی نماز تو لازماً ہر مسلمان کو پڑھنا ہے، اور ہر پہلی اور دوسری رکعت میں ضروری طور پر سورہ الحمد پڑھنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب و روز میں کم از کم 10 مرتبہ تو یہ سورہ کم سے کم حضور 5 وقت کی نمازیں ہیں اور ہر 2 رکعت میں اس کو پڑھنا ہے تو 10 مرتبہ لازمی طور پر یہ سورہ زبان پر آئے گا، اور یوں تیسری اور چوتھی میں بھی اختیاری طور پر ہے کہ چاہے تسبیحات 4 پڑھے اور چاہے سورہ حمد پڑھے، تو اگر وہاں بھی سورہ حمد پڑھا تو زیادہ، مگر میں نے کہا لازمی طور سے 10 دفعہ شب و روز میں یہ سورہ زبان پر ضرور آئے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو اس میں مضمون درج ہے اس کے لیے خالق کو مقصود یہ ہے کہ دماغ پر مسلمان کے یہ مضامین نقش ہو جائیں، ان کو نہ بھولے۔ اور اب جب سورہ الحمد 10 دفعہ پڑھنا ہے لازمی طور پر، اور بسم اللہ اس سورے کا بھی جز اور دوسرا سورہ جو اس کے ساتھ پڑھنا ہے، جو تبدیل چاہے ہو مگر وہ سورہ حمد ہی نہیں ہوگا، کوئی دوسرا سورہ ہوگا، یعنی سورہ حمد کا تعین تو ضرور ہے مگر اسی کو دوہرا کے آپ نہیں پڑھ سکتے،
دوسرا سورہ آپ کوئی بدل کے لازمن پڑھیں گے، خواہ انا اعطینا پڑھیں، خواہ قل هو اللہ پڑھیں، خواہ کوئی سورہ پڑھیں، تو وہ دوسرا سورہ آپ جو پڑھیں گے اس میں بھی بسم اللہ لازمن کہیں گے۔ تو اگر سورہ حمد حضور 10 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، تو اب جب دوسرے سورے میں بھی بسم اللہ ہے تو بسم اللہ لازمی طور سے 20 مرتبہ زبان پر جاری ہونا ہے، ایک دفعہ سورہ الحمد کے ساتھ اور ایک دفعہ اس دوسرے سورے کے ساتھ کہ جو سورہ الحمد کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اہل بیت کی تعلیم کی روشنی میں بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے، سوائے سورہ برات کے جو نماز میں کوئی نہیں پڑھتا ہوگا۔ تو جناب جو بھی دوسرا سورہ پڑھے گا تو بسم اللہ اس کا جز ہے۔ تو 20 مرتبہ شب و روز جس آیت کو انسان کی زبان پر لازمی طور سے جاری ہونا ہے، اور اس کے بعد یہ اصول مقرر کر دیا کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہو، یہاں تک کہ کھانے میں اگر ابتدا میں بھول گئے ہو تو جہاں یاد آئے وہاں بسم اللہ کہہ لو۔ اب یہ مستحبی حکم ہے، واجبی حکم نہیں ہے۔ داخل ہو کسی مکان میں تو بسم اللہ کہو، کہیں جانے کا ارادہ کرو، گھر سے نکلو تو بسم اللہ کہو۔ اس طرح ایک فرشناس مسلمان کی زبان پر بے شمار مرتبہ یہ بسم اللہ آ جاتی ہے، یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورنہ خالی بسم اللہ تو تکلفاً کتنی دفعہ زبان پر آتی ہے۔ مگر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت قرآن ہے وہ کتنی دفعہ سوتے میں فرش خواب پر گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاگے تو تکیے سے سر اٹھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر اس آیت کا پہرا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب اس آیت میں جو چیز ہے وہ اتنی اہم ہے کہ ہر مسلمان کے دماغ پر اسے نقش ہونا ضروری ہے، اور جبھی تو اس آیت کی یہ اہمیت تھی کہ امیر المومنین نے رات بھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ابن عباس سے بیان کی۔ پورے سورہ حمد کی نہیں تھی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر رات بھر بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ لو زادن اللیل لزدناک، اگر رات ہمیں کچھ اور گنجائش دیتی تو ابھی ہم کچھ اور بیان کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے متکلم کی وسعت نظر، وسعت ذہن، وسعت علم تو نمایاں ہے، لیکن سننے والے کی وسعت ظرف کی بھی تصدیق ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ابن عباس میں ابھی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت تھی، نہ کہنے والے کے علم میں کمی تھی، نہ سننے والے کے ظرف میں تنگی تھی، مگر ظرف زمان کی کمی تھی۔ کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات ختم ہو گئی اس لیے مجبوراً اب ہم اسے ختم کرتے ہیں، اور یہی وہ منزل ہے جہاں ابن عباس نے پھر یہ جملہ کہا ہے اس شب کے آپ کے بیانات کے متعلق کہ کنت ارى نفسی فی جنبہ کالفوارۃ فی جنب البحر المسعنجر، میں اپنے کو آپ کے پہلو میں ایسا پا رہا تھا
جیسے بحر زخار کے پہلو میں ایک فوارہ ہو. اور اسی کے آخر میں جب پوری رات کو آپ نے کہا ناکافی ثابت ہوئی اور اب ہم مجبوراً ہم کو ختم کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بس اتنا چلتے چلاتے سن لو کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس بے میں ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں ہے. اور اسی کا تتمہ یہ کہ وَأَنَا النُّقْطَةُ تحت البا، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ پورا قرآن سورہ حمد میں، اور جب سورہ حمد پورا بسم اللہ میں تو پورا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور جب پورا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دو بائے بسم اللہ میں، تو پورا قرآن بائے بسم اللہ میں. اور علی نے کہا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوتا ہے. اب بس اس نقطے کی نوعیت جہاں تک کہ میرے ظرف فہم میں وسعت ہے وہ میں عرض کروں کہ جو بھی حرف ہے بے کے سوا وہ اگر نقطہ نہ ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھ لیا جائے گا. جیم میں نقطہ نہ ہو اور خے میں نہ ہو تو ہے پڑھ لی جائے گی. زواد میں نقطہ نہ ہو تو سواد پڑھ لیا جائے گا. زوئے میں نقطہ نہ ہو تو توئے پڑھ لیا جائے گا. ہر حرف اگر اس میں نقطہ نہ ہو تو یا وہی سا حرف پڑھ لیا جائے گا، جیسے یہ کے نیچے نقطے نہ ہو تب بھی یہ ہی پڑھیے گا، کیونکہ اس کے ہم شکل کوئی دوسرا حرف انفرادی طور پر ہے ہی نہیں. تو ہر حرف ایسا ہے کہ اگر نقطہ نہ ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھ لیا جائے گا. لیکن یہ بے کی کشش وہ ہے کہ اگر نقطہ نہ ہو تو کچھ پڑھا ہی نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ ہر شکل میں اس کی نقطہ لازمی ہے. اگر تے ہے تو 2 نقطے ہونا چاہیے، سے ہے تو 3 نقطے ہونا چاہیے. اگر 2-3 نقطے نہ ہوئے ایک ہی نقطہ ہوا تو بے ہے. لیکن اگر نقطہ نہ ہو اور ترکیب ہے نہیں کہ قبل اور بعد کے حروف بتائیں کہ کیا ہے، بس صفحہ کاغذ پر یہ کشش ہے، صرف یہ کشش ہے. تو جب تک نقطہ نہ ہو کچھ پڑھا ہی نہیں جا سکتا. اور پورا قرآن ہے اس بے میں. اس کا مطلب یہ کہ میں نہ ہوں تو قرآن کچھ سمجھ نہیں. تشریف لائیے ڈائمنڈ کیسٹ سینٹر، نزدیک شیعہ کالج، بزاگال، لکھنؤ. تو اب جب اس آیت کی یہ اہمیت ہے تو دیکھیے کہ اس میں کوئی لفظ کیا بے ضرورت ہو سکتی ہے. ایک آیت اور وہ مختصر اور جسے ہر سورے کا جز بنانا ہے، اس میں یہ امکان ہے کہ بعض ضروری باتیں جو اتنی اہم نہیں ہیں وہ چھوٹ جائیں، مگر یہ امکان نہیں ہے کہ کوئی غیر ضروری چیز اس میں درج ہو جائے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے ساتھ بطور صفت 2 لفظیں صرف کی گئی، ایک الرحمن اور ایک الرحیم.
لغت میں دیکھا تو دونوں کا مادہ اشتقاق ایک. مادہ اشتقاق کے معنی وہ اصلی حرف جس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور جو بے عین قائم رہتے ہیں. تو وہ رے اور ہے اور میم یہ اصلی حرف ہیں. انہیں مختلف ساخت کے لحاظ سے لفظیں بن رہی ہیں. ماضی ہوا تو رحیمہ ہو گیا, مضارع ہوا تو یرحم ہو گیا, اور جناب اسی میں فرق کیجئے کہ اس میں فاعل بنایا تو جناب راحم صاحب ہو گئے. اور حضور والا اسی میں مبالغہ پیدا کیا اسی رحم میں. تو دو لفظیں ایک ساتھ بنی. رحمان بھی مبالغہ یعنی زیادہ رحم والا, اور رحیم بھی مبالغہ یعنی زیادہ رحم والا. تو مادہ دونوں حرفوں کا لغت کے اعتبار سے دونوں لفظوں کا بالکل ایک. اس لیے لغت کی مدد سے ترجمہ کیا تو رحمان کے بھی معنی رحم والا, بوا رحم والا صحیح, اور رحیم کے بھی معنی بوا رحم والا. اب ذرا غور کیجئے کہ اتنی اہم آیت جو اتنے لازمی حیثیت سے جسے دہرانا ہے اور جسے پیش کرنا ہے اور جسے اتنی لازمی اہمیت رکھتی ہے, اور اس میں ایک ہی بات کو دو لفظوں میں کہا جائے بلا تبدیلی کے, صرف لفظوں کا فرق, تو یہ کیا بلاغت قرآنی اس کی متحمل ہے. معلوم ہوتا ہے کہ لغت سے پورا قرآن کیسا بسم اللہ ہی نہیں چلتی آگے. رحمان بھی صاحب رحم زیادتی کے ساتھ, اور رحیم بھی صاحب رحم زیادتی کے ساتھ. لغت کہہ رہا ہے دونوں کا مادہ اشتقاق ایک, دونوں اس میں فاعل کا مفہوم دیتے ہیں مبالغے کے ساتھ, یعنی ساخت میں بھی کوئی خاص فرق پیدا نہیں ہوتا. تو اب یہ خالق کریم نے بلا وجہ طول کلام کے لیے یہ رحمان کے ساتھ رحیم سب کر دیا. یہ بسم اللہ الرحمن فقط کیوں نہ کہا, بسم اللہ الرحیم فقط کیوں نہ کہہ دیا. یہ دونوں لفظیں ایک ساتھ آخر کس واسطے صرف کی, تو لغت سہارا نہیں دے سکتا. اب کوئی زبادان متکلم ہو وہ بتائے خاصیتیں کچھ دونوں لفظوں کی الگ الگ ہیں. یعنی رحیم ہم اللہ کے سوا دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں. جو آدمی رحم دل ہو اس کو ہم رحیم کہہ لیتے ہیں, اس کے بھی معنی بڑا مہربان. یہاں تک کہ کوئی کہے کہ ہم کہتے ہیں غلط کہتے ہیں, جب خدا کے ناموں میں ہے تو ہم دوسرے کو کہیں ہی کیوں. تو اسے کیا کیا جائے کہ قرآن نے بھی کہا ہے, پیغمبر کو کہا ہے کہ بالمومنین رؤوف رحیم. رؤوف بھی اسماء خدا میں سے اور رحیم بھی اسماء خدا میں سے, مگر دونوں لفظیں صرف کر دی گئی قرآن میں رسول کے لیے کہ یہ مومنین کے ساتھ رؤوف رحیم ہے. رافت کے معنی شفقت کے ہیں, رحیم کے معنی رحمت کے ہیں. تو رؤوف بھی کہہ دیا, رحیم بھی کہہ دیا رسول کو. تو رحیم کی لفظ غیر اللہ کے لیے بھی صرف ہوتی ہے,
لیکن رحمان اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہ کبھی کہا گیا، نہ آئندہ کوئی کہے تو درست ہوگا۔ رحمان کسی کا لقب نہیں ہو سکتا، نہ رحمان کسی کو بطور وصف کہہ سکتے ہیں۔ رحمان کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہوتا بلا تفریق فرقہ۔ اس میں کوئی مکاتب اسلامیہ میں فرق نہیں ہے۔ یوں پکارنے کو کوئی رحمان کہنے لگے کسی کو تو وہ اس طرح جیسے عبد القادر کو قادر کہنے لگتے ہیں، عبد الرحیم کو رحیم پکارتے ہیں، مگر یہ کہ رحمان اور ہمارے یہاں تو اب یہ نام عبد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعض بری شخصیتیں جب کسی نام سے منسوب ہو جاتی ہیں تو مسمى کی وجہ سے اسم برا ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے یہاں اب تقریباً 1000 برس سے تو لازماً اس طرح کے نام متروک ہیں جو ایسی شخصیتوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ہمیں ناپسند ہیں، اصولاً ناپسند ہیں، جذباتی طور پر نہیں۔ بس ذرا سا فرق میں کہہ دوں کہ شخصیتیں اصولاً ناپسند ہیں اور ناموں سے نفرت جذباتی طور پر ہو گئی ہے، ورنہ مسمى سے نام کا قصور کوئی نہیں ہوتا۔ قصوروار وہ ہے جس کا نام رکھ دیا جائے، ممکن ہے نام غلط رکھا گیا ہو تو اچھا نام برا ہو جاتا ہے کسی بری شخصیت سے متعلق ہو کر، لہذا اب ہمارے یہاں وہ متروک ہو گئے۔ لیکن اور نام اللہ کی طرف جو نسبت رکھتے ہیں اسما، وہ ہمارے یہاں بھی عبد الصمد فرض کیجیے نام ہو، اور عبداللہ تو عموماً نام ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح علماء میں عبد الرحیم اور عبد الحکیم یہ سب نام ملتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ رحمان کے لفظ کے ساتھ قاتل امیر المومنین کا نام ہونے کی وجہ سے اب ہمارے یہاں یہ نام ذرا ہمارے دل کو چوٹ لگاتا ہے، لہذا یہ نام ہمارے یہاں اب نہیں ہوتا۔ تو غرض یہ کہ رحمان کسی کا نام نہیں ہو سکتا، رحیم ہو سکتا ہے، راحم ہو سکتا ہے، مگر رحمان نہیں ہو سکتا نام۔ اب اس سے پتہ مجملاً چلا کہ کچھ تو ہے فرق، مفہوم میں ان دونوں ناموں کے کچھ تو ہے فرق، ورنہ آخر طریقے استعمال میں یہ فرق کیوں ہوتا؟ اب میں نے جو لفظ پہلے استعمال کی تھی وہی مجھے ملتی ہے کہ جو زبادان قدرت تھے انہوں نے اس ہمارے گم شدہ حقیقت کو کہ فرق ان میں کیا ہے بیان کیا، اور اب ہمارے ضمیر نے بھی اسے قبول کیا، اسے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ان الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ پہلے تو جو ان دونوں میں فرق ہے اسے مجمل لفظوں میں بتایا ہے، پھر اس کی تفصیل دوسری حدیث میں بتائی ہے۔ ایک جگہ تو مجملاً اس فرق کو نمایاں کیا ہے کہ الرحمن اسم خاص لصفت عامہ والرحیم اسم عام لصفت خاصہ۔ اس میں بھی اتنی متانت ہے، متن وہ ہوتا ہے جس کے لیے شرح کی ضرورت ہو، تو اس میں بھی اتنی متانت ہے کہ اگر معصوم کی خود دوسری حدیث نہ ہوتی تو ہم اس کے نتیجے تک نہ پہنچ سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ رحمان صفت خاص ہے، مگر ایک ایسی چیز سے یہ صفت متعلق ہے، یہ نام متعلق ہے کہ وہ عام ہے۔
تعلق اس کا عام ہے، اور رحیم صفت عام ہے، مگر ایک ایسی چیز سے اس کا تعلق ہے جو خاص ہے، وہ نام عام ہے اور صفت محدود ہے، اور یہ صفت نام خاص ہے اور صفت کیا محدود ہے۔ اب بتائیے، وہ تو قرآن کا سمجھنا مشکل تھا، اب یہ جو اس کی تشریح وارد ہوئی، یہ تشریح کو نظر آپ سمجھیں گے جب تک وہی نہ بتائیں۔ تو اب آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ الرحمن بالخلق کافہ والرحیم بالمومنین خاصہ۔ رحمان اس لطف و کرم کو بتلاتی ہے لفظ جس میں مومن و کافر کی تفریق نہیں ہے۔ وہ لطف و کرم جس میں مومن و کافر کی تفریق نہیں ہے، اس لطف و کرم کے حامل کو رحمان کہتے ہیں، اور رحیم وہ توجہ خاص ہے، وہ مہربانی خاص ہے جو مومنین کے ساتھ ہے، اس کو اس کے اظہار کے لیے رحیم ہے۔ اور اسی لیے میں نے ترجمے میں ذرا فرق نمایاں کرنے کے لیے آپ نے محسوس کیا کہ رحمان وہ لطف و کرم ہے جو دوست و دشمن، مومن اور کافر سب کے لیے ہے، اور رحیم وہ مہربانی خاص ہے جو مومنین کے ساتھ ہے۔ اب اسی کا ایک فرق اور دوسرا پیدا ہو گیا، فرق میں فرق، کہ رحمان دنیا و رحیم الآخرہ، رحمانیت کا مظہر دنیا میں ہے اور رحیمیت کا ثبوت آخرت میں ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو اس کا لطف و کرم ہے اس میں دوست و دشمن کا فرق نہیں ہے، اور مومنین کے ساتھ جو خصوصی مہربانیاں ہوں گی ان کا اصل محل آخرت ہے۔ تو رحمانیت کا ظہور دنیا میں ہے اور رحیمیت کا ظہور آخرت میں ہے، اور اب راز کھلتا ہے کہ پہلے رحمان کیوں کہا، بعد میں رحیم کیوں کہا۔ یہ بنا رہا پھر بلند آواز سے بولا۔ اور اب اس ارشاد کے بعد سورہ حمد کی ابتدائی آیتوں کے ساتھ اور ربط کا ظہور ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، ان کی تشریح آنے کے بعد قرآن اپنے معنی کے لیے بولنے لگتا ہے، یعنی ان کی تشریح کے ساتھ صامت ناطق بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ حمد کی ابتدائی آیتوں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، درمیان میں ایک کڑی وہی آئی جو سورہ اور یہ ماں کہنا بھی صرف تکلفاً نہیں تھا، بلکہ احکام بھی کچھ ماں کے جاری کیے گئے شرع میں، کیا کہ ہر بیوہ سے شوہر کے بعد عدہ گزرنے کے بعد اب جائز ہے، مگر ازواج رسول کے لیے، یعنی جب ماں کہہ دیا گیا تو ماں ہونے کی لاج یہ رکھی کہ اب کسی مسلمان کو کسی وقت بھی تصور کا حق نہیں ہے
یہ بھی کوئی روایت نہیں قرآن کی آیت کا جز لا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. تمہارے لیے یہ حق نہیں ہے کہ تم ازواج رسول سے ان کے بعد بھی کبھی تصور شادی کرنے کا کرو. تو معلوم ہوا کہ احکام بھی ماں کے رکھ دیے گئے، مگر پردے کے حکم میں یہ اہمیت تھی کہ ماں کہنے کے باوجود پھر بھی پردے کے حکم میں کمی نہیں کی بلکہ اور زیادتی کر دی. حضور تمام خواتین کے لیے عموماً تو پردہ صرف چہرے اور جسم کا ہے. اسی وجہ سے عراق اور ایران میں بھی برقع و چادر میں نہا ہو کر عورتیں حرم وغیرہ میں آتی ہیں اور ضروریات کے لیے جاتی ہیں تو واجب مقدار پردے کی، صرف قد و قامت اور چہرے کے پردے کی ہے. لیکن ازواج رسول کے لیے 4 دیواری کا پردہ واجب کر دیا. ارشاد فرمایا کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار و سکون کے ساتھ بیٹھو. اس کے معنی ہے کہ برقع و چادر میں نہا ہو کر بھی تمہارے لیے باہر آنا روا نہیں ہے. اب اپنے اپنے اجتہاد سے کسی نے کتنا عمل کیا ہو اس سے نہیں باعث ہے، مگر ازواج رسول میں بات ایسی تھی کہ جنہوں نے اس حکم کے تقاضوں کو محسوس کیا. جناب سودہ بنت زمعہ یہ بھی ام المومنین تھیں، ازواج پیغمبر میں تھیں، تو انہوں نے بعد رسول پھر حج نہیں کیا. کسی نے کہا کہ آپ حج کو کیوں نہیں جاتی؟ تو کہا کہ پیغمبر کے زمانے میں تو میں نے حج کیا ہے، مگر اب تو مجھے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہو. اب حج کرنا میرے لیے فضیلت کا باعث نہیں ہے. جناب ام سلمہ رضوان اللہ علیہا وہ اہل بیت رسول کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہی. انہوں نے زوجیت رسول کی لاج رکھی. تو جناب اگر شریعت میں سیاست کا دخل ہوتا تو جب ادھر سے علی کے مقابلے میں کوئی ام المومنین آئی تو علاج بالمثل کے طور پر علی اپنے ساتھ ایسے ہی شرف کی کسی نمائندہ کو لے کر جاتے، مگر وہ دنیا والے ہیں جو فرائض کے مقابلے میں سیاست کو ترجیح دیتے. یہ علی کو اور انہیں تو جمل میں شکوہ یہی تھا. طلحہ زبیر کو پکار کے کہا ہے کہ مجھے تو سب سے بڑی شکایت تم سے یہ ہے کہ تم نے اپنے ازواج کو تو گھروں میں رکھا اور یہ پیغمبر کی حرمت کو تم میدان میں اپنے مقاصد کے لیے لائے ہو. یہ ان کا عمل تھا کہ انہوں نے یہ کیا. اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ظاہر ہے کہ یہ لعنت ان کا فعل تھا، لیکن انہوں نے حرمت کو رسول کے اس میدان جنگ میں بھی قائم رکھا جس وقت گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، جس وقت میں کہ ہاتھ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، سر قلم ہو کے گر رہے ہیں، اور جناب خلق خدا کی بھیڑیا دھسان ہوتی ہے تو وہ جناب اونٹ ہودج کو لیے ہوئے کھڑا ہے اور مسلمان جان دیے ہوئے ہیں اس اونٹ کی حفاظت میں. نفسیات سے واقف
امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا رہے گا تب تک یہ جانتے کوشش کیے جائیں گے کسی طرح سے یہ اونٹ گر جائے اور تو پھر یہ پورا مجمع منتشر ہو جائے گا. اور یہی وہ موقع ہے کل جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ آپ نے جناب محمد حنفیہ کو علم دیا اور کہا کہ جاؤ دیکھو اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس اونٹ کو تم گراؤ. اور جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے تو تیروں کی بارش ہوئی اور ان کے قدم رکے. امیر المومنین نے فرمایا کیوں بہتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ملاحظہ فرمائیے کہ تیر کیسے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ تیروں کی وجہ سے تم نہیں جا سکتے، لاؤ علم مجھے دو. علم ہاتھ میں لیا اور اب حسن مجتبیٰ کو پکارا. کہا بیٹے دیکھو وہ حوض وہ اونٹ جو ہے وہاں تک تمہیں جانا ہے. اور بس حسن مجتبیٰ نے علم ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھے تو اسی طرح تیروں کی بارش ہوئی مگر حسن مجتبیٰ کو تیر روک نہیں سکے. اور آپ پہنچے اور نیزہ اپنا اونٹ کے سینے پر لگایا اور بس ادھر دیکھیے وہ اور ہوتے ہوں گے جو جوش جنگ میں فرائض کو بھول جائے. ادھر وہ اونٹ گرنے لگا اور امیر المومنین پکارا محمد ابن ابی بکر اب تمہارا کام ہے کہ جا کے بہن کی اپنی حفاظت کرو. اور اب محمد ابن ابی بکر پہنچے اور انہوں نے جا کے حوض کو سنبھالا اور باطمینان زمین پر اسے پہنچایا. اور اب ام المومنین کو ذرا محسوس ہوئی بات کہ یہ کون مرد ہے جو میرے حوض کے قریب آیا ہے. اور انہوں نے کہا یہ کوئی غیر نہیں ہے، میں ہوں آپ کا بھائی ہوں. اور اس کے بعد جب بصرے تک پہنچا دیا، بصرے میں لے گئے تو امیر المومنین نے دریافت کرایا کہ بتائیے اب کیا ارادہ ہے. انہوں نے کہا میں تو بصرے ہی میں قیام کروں گی. کہا نہیں میں تو اسی گھر میں پہنچاؤں گا جہاں پیغمبر چھوڑ گئے تھے، لہذا وہاں. کہا پھر اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو یہی صحیح. اب امیر المومنین نے حفاظت کا یہ سامان کیا کہ عورتوں کی ایک جماعت کو مردانہ لباس میں، اور عرب میں جنگ کا لباس جو ہوتا تھا اس میں چہرے نظر نہیں آتے تھے، وہ خود ہوتا تھا اور وہ جھلم ہوتی تھی، اس لیے چہرے مخفی ہو جایا کرتے تھے. تو جنگی لباس میں کچھ عورتوں کی جماعت تھی جسے بحیثیت محافظ ساتھ بھیجا، مدینے لے جا کر پہنچایا. تو جب ام المومنین مدینے پہنچی تو ان سے دریافت کرایا آپ نے کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. کسی نے پوچھا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں تکلیف تو کچھ نہیں ہوئی مگر علی نے مجھے مردوں کے محاصرے میں بھیجا ہے. میں کہتا ہوں کہ علی نے ضمیر کو بیدار تو کر دیا. یہ آج خیال ہوا کہ مردوں کے محاصرے میں ہو جائے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ میں وہ پوری فوج جو تھی اس میں مرد تھے. تشریف لائیے ڈائمنڈ کیسٹ سینٹر نزدیک شیعہ کالج بزازال لکھنؤ. پھر بلند آواز سے پڑھا. تو معلوم ہے کہ زوجیت رسول خاص شرف کا حامل رشتہ ہے، تو اس کی وجہ سے دیکھیے پردے کے حکم میں کمی نہیں ہوئی بلکہ زیادتی ہو گئی. اور اب بال اتفاق وہ ذات جو بدعت الرسول ہے
وہ بیٹی جس کا اعزاز یہ ہے کہ رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتا. اور دیکھیے کہ اس کا عمل کیا ہے کہ کہیں اور کا کیا ذکر، مسجد میں اپنے باپ کا خطبہ سننے کے لیے بھی برقع و چادر میں نہا ہو کر نہیں تشریف لاتے. حالانکہ مسجد رسول اور مکان حضرت سیدہ میں کوئی نہ درمیان میں کوچہ ہے نہ بازار. اب بھی خانہ سیدہ مسجد کا جز ہے، اسے مسجد سے باہر تو کوئی نہیں لے جا سکا. یہ اور بات ہے کہ خاردار تار کھینچ دیے گئے ہیں کہ کوئی زائر قریب نہ جا سکے. سیدہ عالم کے مکان کی زیارت کے لیے کوئی پاس نہیں جا سکتا، مگر وہ سیدہ عالم کا گھر اب بھی موجود ہے. بلکہ جنت البقیع کی طرف سے جو دروازہ ہے حرم کا، ممکن ہے مجمع میں کچھ حاجی صاحبان ہو تو وہ دروازہ باب جبرائیل کہلاتا ہے. اور باب جبرائیل سے جب داخل ہو تو پہلے خانہ سیدہ عالم ملے گا، پھر مسجد کے اندر آدمی جا سکے گا اور رسول کا روضہ جہاں ہے وہاں قبر مطہر تک پہنچ سکے گا. پہلے خانہ سیدہ عالم ملے گا. یہ بہت عرصے کی بات ہو گئی، جب میں حج سے واپس ہوا تھا تو سوداگر کے امباڑے میں مجلسیں ہوئی تھی، اس میں نے اپنے تاثرات حج بیان کیے تھے، تو اس میں اس جز پر روشنی ڈالی تھی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اسی طرف کے دروازے کا نام باب جبرائیل کیوں ہوا؟ اور دروازوں کے سب نام ہیں، لیکن یہ وہ سا دروازہ جو ادھر ہے اسی کا نام باب جبرائیل ہے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل امین جب رسول کے پاس آتے تھے تو پہلے سیدہ عالم کو سلام کرتے تھے، پھر امیر رسول کے خدمت میں. سنوا دیجیے بلند پھر بلند آواز. تو ایسی بیوی اور اس کا یہ عمل. اور یہ نہیں ہے کہ باپ کے خطبے کے سننے کا اشتیاق نہ ہو. اشتیاق تو اتنا تھا کہ جب بیٹا جاتا تھا حضرت امام حسن تو دریافت کر لیتی تھی کہ تمہارے جد بزرگان نے آج کیا بیان کیا، اور حسن مجتبیٰ پورا خطبہ مضمون خطبے کا سنا دیا کرتے تھے. تو یہ سیدہ عالم کا عمل ہے. ہاں بے شک ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں حکم الہی سے سیدہ عالم کو بیرون مدینہ جانا پڑا. وہ کون؟ مباہلے کی منزل. ماں خالق نے حکم دیا تھا، خالق نے کہا تھا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ. تو آج حکم الہی کی بنا پر پیغمبر نے فاطمہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں آج میرے ساتھ چلنا ہے مباہلے میں. بس اب سیدہ نے نہیں کہا کہ بابا میں تو مسجد تک آپ کے خطبے میں نہیں آتی. یہ تو اس وقت کہتی جب ان کا پردہ بربنائے عادت ہوتا، اور جب فریضے کے احساس کی بنا پر تھا تو جیسے شب ہجرت علی نے یہ نہیں کہا کہ بستر پر سو رہوں اور آج عبادت سے کرو، ویسے ہی فاطمہ یہ نہیں کہتی کہ آج آپ کے ساتھ چلو، اور جو اپنا پردے کا معیار ہے اسے نہ کرے لکھو. نہیں، سمجھتی تھی کہ پردہ بھی اسی کے حکم سے تھا، اور آج اتنا حکم یہ بھی اسی کی بنا پر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آج سیدہ عالم نے میدان مباہلہ میں جا کر زینب کے لیے راستہ صاف کر دیا.
کی یہ وقت کی بات ہے، مجھے اتنی ہی ضرورت ہوئی، لیکن اگر کبھی دین خدا کو ضرورت ہو جائے تو کسی حال میں کہیں جانے میں عذر نہ کرنا۔ مگر کربلا میں بھی وقار خواتین کو کتنا محفوظ رکھا گیا۔ حضور کربلا کی ایسی منزل، وہاں تمام اور اصول جہاد ٹوٹ گئے تھے۔ جہاد میں عمر بھی تو مقرر ہے، اتنی عمر سے کم نہ ہو۔ بدر میں بہت سے بچے آنا چاہتے تھے، پیغمبر واپس کر دیتے تھے کہ نہیں تمہارا کام نہیں۔ احد میں بہت سے بچوں نے جانا چاہا، آپ نے واپس کر دیا کہ ابھی یہ بلوغ کی منزل تک نہیں پہنچا۔ مگر کربلا میں یہ اصول ٹوٹ گئے۔ کربلا میں عمر کی کوئی قید نہیں رہی، یہاں نہ عمر کے زیادہ ہونے کی قید رہی، نہ عمر کے کم ہونے کی قید رہی۔ یہاں اگر زیادتی عمر کی ہے تو مسلم نے اوسجا بھی آج سپاہی ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی سپاہی ہیں، اور ایک بوڑھا مجاہد وہ تو ایسا ہے عبد الرحمن ابن عبد رب، یہ اصحاب رسول میں سے ہیں کہ مولا خود ہی 57 برس کے ہیں۔ یہ پیری کا دور ہوتا ہے، مگر یہ کہ جب یہ مجاہد میدان میں گیا ہے تو اب یہاں وہ جو ہمارے مرثیہ گو حضرات نے نظم کیا ہے وہ تاریخ کا بیان ہے کہ انہوں نے بھویں اپنی رومال سے باندھی، انہوں نے کمر پر اپنی پٹکا کسا، یعنی بڑھاپے میں امکانی حد تک قوت عزم کے تناسب سے جوان بنے۔ اور اس کے بعد میدان میں گئے تو عجیب منظر ہے یہاں تاریخ میں کہ ان کے جہاد کو امام دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، رو رہے تھے، اور رونے کے ساتھ یہ جملہ تھا کہ رحمک اللہ یا شیخ، اے بوڑھے اللہ اپنی رحمت سے جناب یہ دیہاتوں کی منزل ہے جو دیہات سے مستثنا نہیں رہے۔ اور بچے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بلوغ کی قید نہیں رہی، ورنہ قاسم ابن الحسن وہ تو تاریخ میں ہے کہ لم یبلغ الحلم، حد بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، مگر کربلا کی منزل میں مجاہد جناب قاسم بھی ہیں اور ارباب اعضا اگر مباہلے کے میدان میں پیغمبر خدا حسین کو اپنے ساتھ لائے تھے، دو بھائی ساتھ ساتھ تھے، ایک حسن اور ایک حسین۔ حسن مجتبیٰ اپنے پیروں سے جا رہے تھے اور حسین کو گود میں لائے۔ تو کربلا میں حسین نے بھی دونوں بھائیوں کا معیار پیش کر دیا۔ بڑے بھائی کی بزرگی ترقی کر کے علی اکبر تک پہنچے گی، اور چھوٹے بھائی کا چھوٹا ہونا یہ ترقی کر کے علی اصغر تک پہنچے گی۔ جو سلسلہ تھا اس کا ایک جملہ کہہ دوں، پھر اس کے متعلق کو درج کروں گا کہ حضور یہ سب اصول ٹوٹ گئے، لیکن وقار خواتین وہ چیز ہے جو کربلا کی منزل میں بھی قائم رہا۔ کل کہہ چکا کہ وہ عبداللہ ابن عمیر کی زوجہ جو مادر وہب کے نام سے مشہور ہے، وہ جب میدان میں آئی تو مولا نے یہی پکار کے فرمایا کہ عورتوں پر سے جہاد ساقط ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کے بارے میں یہ تقاضا وقار کا یہ کربلا کی ایسی منزل تک میں قائم رکھا گیا
مگر بچے کربلا کے میدان میں وہاں عمر کی قید نہیں رہی. حسین نانا کے گود میں جب آئے ہیں تو چند برس کے تو تھے، مگر کربلا میں جو سب سے چھوٹا تھا وہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ 6 مہینے کا. جناب قاسم کا حال تو انشاءاللہ بیان کل ہوگا، مگر ضمن کہ قاسم کو اپنی کمسنی کی بنا پر تردد تھا، کیونکہ خاندان رسالت کا بچہ تھا، روایات اسلامی پیش نظر سے جانتا تھا کہ کمسنی سنگ راہ بن جاتی ہے. تو نہ جانے کب کب یہ سوچتے رہے تھے کہ کہیں ہماری کمسنی باعث محرومی نہ ہو جائے. تو اس لیے شب عاشور امام نے جب خطبہ پڑھا جس میں سب کو مجدہ شہادت دیا تو مجمع میں سے اب عباس نہیں کھڑے ہوئے پوچھنے، علی اکبر پوچھنے نہیں کھڑے ہوئے، مگر قاسم کھڑے ہو گئے. کہا کہ چچا کیا ہمارا بھی نام محضر شہادت میں ہے؟ کیا ہم بھی اس سعادت کو حاصل کریں گے؟ بھائی یہ سننا تھا کہ امام نے ابھی جواب نہیں دیا. یہ چاہا کہ بچے کا معیار نظر معلوم ہو جائے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ بچہ ناسمجھی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ یا بنیا کیف الموت عندک، اے بیٹا ذرا بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی چیز ہے. دیکھیے کمسن بچہ معرض امتحان امام میں آ گیا. موت کیسی چیز ہے اس کا جواب ہم سے پوچھا جائے تو ہم کیا دیں؟ ہم سے دریافت کیا جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ سے پوچھا جائے تو کیا جواب دیجیے گا؟ مجھے فلسفیوں کے کلام بھی معلوم ہے موت کے بارے میں، مگر جس نے کہا ہے موت کو تلخ کہا ہے، مگر یہ خاندان رسول کا بچہ ہے. امام جو دریافت کرتے ہیں کہ موت کیسی چیز ہے تو بے ساختہ قاسم کہتے ہیں. دیکھیے اس میں ادبی تصنع نہیں ہے، بچپن کی فطرت نمایاں ہے. کہتے ہیں چچا ارے موت کو آپ پوچھتے وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے، احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں چیز ہے. بس جب یہ بات طے ہو گئی تو چونکہ باعث سوال کمسنی کا تصور تھا، اور اصول یہ ہے کہ جو شے باعث شک ہو اس کی قوی تر مثال پیش کر دی جائے تو شک دور ہو جاتا ہے. تو چونکہ کمسنی کے نقطۂ نظر سے سوال تھا تو امام نے جواب میں فرمایا کہ اے قاسم مجھ سے کیا ہو، کل تو وہ دن ہے کہ تمہارا ہی کیا ذکر، تمہارا ننھا بھائی علی اصغر وہ بھی قرباں گاہ شہادت کی نظر ہوگا. بس جناب اپنے متعلق جو اعلان تھا اسے تو ذرا سن کر اطمینان حاصل ہوا، مگر علی اصغر کا نام جو لے دیا تو قاسم کی توجہ ایک اور پہلو پر چلی گئی. گھبرا کے کہنے لگے کیا یہ اشقیاء خیموں میں چل رہا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا، میں خود بچے کو اپنی گود میں لوں گا اور اس وقت تیر دشمن آئے گا اور وہ اس کا کام تمام کرے گا. ہاں جناب اب میں ذرا اہمیت اس شہزادے کی عرض کروں. یاد رکھیے کہ کربلا کے میدان میں سب جانتے ہیں کہ 6 مہینے کی عمر تھی. ششماہا نام کا جز بن گیا اور میں کہتا ہوں کہ ذرا حساب لگائیے سفر امام کی مدت کتنی ہے. 28 رجب کو روانہ ہوئے تو 10 محرم تک 6 مہینے تو ہوتے ہیں. آپ کچھ سمجھ میں آیا؟ میں تو محسوس یہ کرتا ہوں کہ جیسے رسول کی بعثت
منتظر رہی اون علی کے ایک عمر تک پہنچنے کی، ویسے حسین کا اقدام عمل منتظر رہا اس علی کے دنیا میں آنے۔ بس ادھر علی اصغر دنیا میں آئے اور امام نے سفر کر دیا۔ تو اب ایک جملہ ہے آپ کے لیے، دفتر مصیبت بننے کے لیے کافی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ دنیا میں آئے تھے فقط جانے کے بعد۔ اور اب علی اصغر کی زندگی کا ہر دن حسین کے سفر کی ایک منزل ہے، اور جب حسین کا سفر آخری منزل تک پہنچا تو علی اصغر کی عمر اختتام تک پہنچی۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ عمر اختتام تک کیا پہنچی، بلکہ اس کی سرحدیں حیات ابد کے ساتھ مل گئی۔ جو عرض کر رہا ہوں غور کیجیے کہ 10 محرم تک علی اکبر اور علی اصغر میں چھوٹے بڑے کا فرق تھا، مگر 10 محرم کے بعد جو عمر علی اکبر کی ہے وہی علی سب ایک پہلو اس شہزادے کی اہمیت کا اور عرض کرو، وہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ترتیب شہداء دیکھیے کیا تھی۔ رسول کی لڑائیوں میں یہ ہوتا تھا کہ اصحاب پیچھے رکھے جاتے تھے، عزیز آگے رکھے جاتے تھے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس پہلو کو روشن کیا ہے سیرت پیغمبر کہ آپ اپنے عزیزوں کو ہمیشہ جنگ میں آگے رکھتے تھے۔ سب سے پہلے کربلا میں یہ ہوا ہے کہ اصحاب آگے ہیں اور عزیز بعد کو رکھے گئے ہیں۔ تو کیا مجھے ایسا جاہل سیرت پیغمبر سے واقف ہے؟ اور معاذ اللہ امام حسین السلام جن کے گھر کی یہ بات تھی وہ واقف نہ تھے؟ مگر نہیں، اور جہادوں میں اور کربلا میں فرق تھا۔ اور جہادوں میں یہ معلوم تھا کہ کچھ کام آئیں گے، کچھ بچ جائیں گے۔ وہاں اگر غیروں کو آگے رکھا جاتا تو اس کے معنی یہ کہ اپنوں کو بچانا ہے، غیروں کو کچوانا ہے۔ وہاں یہ نہیں کیا گیا۔ کربلا میں یہ تو طے شدہ تھا کہ جانا سب کو ہے، جانا سب کو ہے۔ امکانات حیات شب عاشور کے خطبے سے ختم کیے جا چکے، مگر کربلا کی صورت حال ایسی تھی کہ جو پہلے چلا گیا اس کی مسافت مصیبت مختصر ہو گئی۔ پیاسی کو دیکھ لیجئے تمازت آفتاب کے ساتھ پیاس کا طوفان بہ رہا ہے، تو اس لیے اور ابھی آیا ہے تو ابھی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دشمن فوج کا افسر ہو کے آیا تھا تب تو پانی پلا دیا، اور اب دوست ہو کے آیا ہے تو ایک جرعہ آب لے جو مہمان کی ضیافت کی جا سکے۔ تو اگر پانی نہیں پلا سکتے تو پیاسا بھی کیوں رکھے؟ لہذا ہو ابھی چلا جائے۔ خاص الخاص اصحاب جیسے مسلم نے اور سجا، جیسے حبیب ابن مجاہد، وہ ظہر تک رہے، اور اس کے بعد جب تک اصحاب میں سے ایک بھی رہے تب تک عزیز کوئی نہ جائے۔ میرے نزدیک کربلا کے اقدامات تکلفات کے تحت نہیں ہو رہے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ عزیزوں نے جانا چاہا ہو اور اصحاب نے سر پیروں پر رکھ دیا ہو کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام کی طرف سے حکمن روکا گیا تھا کہ خبردار جب تک اصحاب میں سے ایک بھی رہے کوئی عزیز نہ جائے۔ ارے اے علی اکبر، تمہیں کیا حق ہے کہ کوثر پر جا کے پیاس بجھا لو اور میرا حبیب کیا ماشاء اللہ حضرت اللہ رسول جب اصحاب میں سے کوئی نہ رہے تب عزیزوں کی باری آئے، اور عزیزوں میں بھی اول محمد پہلے چلے جائے، اولاد عقیل پہلے چلی جائے، برابر کا بھائی ابو الفضل العباس
بات کے لیے رہے. تو یہ جوان علی اکبر بات کے لیے رہے. اب آپ نے ملاحظہ فرمایا جس کی قوت برداشت پر بھروسہ زیادہ ہے اسے آخر تک کے لیے رکھا ہے. بس اب میں بارگاہ حسین میں عرض کرتا ہوں کہ اے مولا یہاں تک میری منطق نے ساتھ دیا, میرے فلسفے نے ساتھ دیا, میں نے سمجھا بھی اور مجمع کو سمجھا بھی لیا, مگر اے مولا یہ علی اکبر کے بھی بات, یہ عباس کے بھی بات, یہ 6 مہینے کی جان, یہ شہزادہ علی اصغر ارباب اعضا حسین کے ہاتھوں پر شہزادہ ہے, حسین کے ہاتھوں پر شہزادہ ہے. میں کہتا ہوں حسین کو ڈانٹ دوں کہ بچے کو اتنی دیر سنبھالا کہ دشمن نے کام تمام کیا, یا علی اصغر کو ڈانٹ دوں کہ اپنے کو سنبھالا, اپنے کو سنبھالا, یہاں تک کہ دشمن کے تیر نے کام تمام کیا, ہاتھوں پر علی اصغر ہیں. اب میں فاتح خیبر کو صدا دیتا ہوں کہ مولا آپ فیصلہ کیجئے کہ در خیبر کا وزن زیادہ تھا. youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش.